الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے دل کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اس سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس کیفیت کا نام رغبت ہے کہ میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت، میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی۔ جب یہ رغبت اور مضبوط ہوتی ہے تو پھر اس کیفیت کو طلب کہتے ہیں کہ میرے دل میں فلاں چیز کی طلب پیدا ہو گئی۔ رغبت کا تعلق صرف اچھا لگنے سے تھا، طلب کا تعلق اس کو پانے کے ساتھ ہے، تو یہ اس سے اوپر کی کیفیت ہے۔ اور طلب اگر بڑھ جائے تو پھر ایک اور کیفیت بنتی ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ طلب پانے کو دل چاہتا ہے، محبت میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، بس بن چین نہیں آتا، اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ تو یہ تین کیفیتیں ہیں، رغبت، طلب اور محبت۔ پھر ایک کیفیت محبت سے بھی اوپر کی ہے، اس کو محبت کی معراج کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اس عاجز نے نوجوانوں سے پوچھا، بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا محبوب کی خاطر جان لٹا دینا، مال لٹا دینا، پہاڑ سے چھلانگ لگا دینا، سب نے نوجوانوں والی باتیں کی۔ پھر وہ کہنے لگے جی آپ بتا دیں۔ تو پھر اس عاجز نے ان سے کہا کہ دیکھو محبت کی معراج یہ ہے کہ محبت دل میں کسی کی اتنی بڑھے اتنی بڑھے اتنی بڑھے کہ محب مجبور ہو کر اپنا سر اپنے محبوب کے قدموں پر رکھ دے، یعنی اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ محبت کی معراج ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، جو محبتوں کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے نا ہمارے دل میں، وہ فقط آپ کی ذات کے لیے ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کی اہمیت دیکھیے۔ ایک بہت بڑا عہد کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے دل میں محبتوں کی جو انتہا ہوگی وہ فقط آپ کے لیے ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا کہ تمہارے دل میں رغبت ہو تو بھی اللہ کی، طلب ہو تو بھی اللہ کی، محبت ہو تو بھی اللہ کی، اور عبادت ہو تو بھی اللہ کی۔ چنانچہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کہتے ہیں انا الی اللہ راغبون۔ تو معلوم ہوا نا کہ رغبت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ پھر طلب آئی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو مطلوب بناتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والا اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں بہت ضعیف ہیں۔ اس کا مطلب ہے طلب ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی۔ پھر محبت کی بات آئی تو فرمایا والذین آمنوا
اشد حبا للہ، ایمان والوں کی پہچان ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، یعنی محبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی۔ اور جب عبادت کی بات آئی تو فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے محبوب جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو پروردگار تعلق کی ابتدائی کیفیت رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ اس کی انتہا عبادت کو غیر کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جان لو کہ عبادت فقط اللہ رب العزت ہی کا حق ہے، اور پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا یہی نچوڑ ہے۔ دیکھیں، جو لوگ تفسیر کے ساتھ ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابتدائی پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف راغب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو یہاں متوجہ کر دیا، سب کو چھوڑو، سب کی نفی کرو، رب کی عبادت کرو۔ پھر جب تھوڑا آگے بات بڑھی تو پھر مدعا بیان کر دیا، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ایک مقصد بیان کر دیا۔ جیسے کوئی بیان کرتا ہے نا تو وہ تمہید کرنے کے بعد اصل مقصد بتا دیتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ اس قرآن کا مقصد، اس دین کا مقصد، شریعت کا مقصد کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پھر آگے تفصیل بتاتے رہے کہ دیکھو جن قوموں نے مانا یہ ہوا، نہیں مانا ان کے ساتھ یہ ہوا، کرتے کرتے پھر درمیان میں سبق یاد دلایا، فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آگے تذکرے ہوتے رہے، پھر اخیر پہ جب بات ختم ہونے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ایک سورت مستقل نازل فرمائی جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ یہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، سمری ہے۔ جیسے بیان ختم کرنے سے پہلے مقرر اپنی پوری بات کا لب لباب بیان کرتے ہیں، پوری قرآنی تعلیمات کا نچوڑ کون سا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری قرآن پاک کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو شریعت نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید انسان کو توحید کا سبق دینے کے لیے آئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے، اخلاص سورت، کہ من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس کلمہ پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں، چونکہ علماء کا مجمع ہے اس لیے میں بہت ساری عبارات کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا، معاذ اللہ عنہ کی روایت ہے، ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے جہنم کی آگ اللہ اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ عتبان بن مالک اللہ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ۔ اب ان احادیث میں کلمہ پڑھنے کا تذکرہ تو ہے، مگر ایک شرط بھی ہے ساتھ کہ مقصود اللہ کی رضا ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ ایک صحابی نے پوچھا، قیل وما اخلاص ہوا، اللہ کے حبیب اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ تجھے گناہوں سے روک دے، یہ اخلاص ہے کلمے کا۔ ایک حدیث پاک میں آیا مستیقناً، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے۔ ایک میں بصدق لسان ہی کا لفظ بھی ہے،
ایک حدیث پاک میں ہے یقولها حقا من قلبہ، کہ دل کی سچائی کے ساتھ پڑھے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا قد ظل بها لسانه واطمأن بها قلبه، تو شرط لگائی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی چند شرائط ہیں جو قبولیت ہوتی ہے۔ پہلی یقین کے ساتھ پڑھنا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دوسرا ہے علم ہو کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہ پتہ ہی نہیں میں عبارت کیا پڑھ رہا ہوں اور لغت غریب سمجھ کے عبارت کوئی پڑھ لے، وہ نہیں کلمہ قبول ہوتا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم ہونا ضروری۔ پھر یقین کے ساتھ پڑھے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، شک نہ ہونا، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ پھر قبول اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ پھر انقیاد و استسلام ضروری، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ پھر صدق ضروری، سچائی دل کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اخلاص ضروری، مخلصین لہ الدین۔ اور پھر یہ کہ محبت ضروری، کہ ایسا کلمہ پڑھے کہ اللہ کی محبت سب محبتوں کے اوپر غالب آ جائے۔ تو میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، سبحان اللہ، ساری چیزوں کا نام لے کر کہا۔ اگر یہ ساری چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو لب لباب بتا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا۔ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے۔ یہ لا الہ الا کے الفاظ لغت غریب کی مانند ہے، تو دل تصدیق کرے کہ میں اپنے اللہ کو اپنا محبوب حقیقی بنا رہا ہوں، معبود حقیقی بنا رہا ہوں، میں اللہ کی محبت میں کسی غیر کو شریک نہیں کروں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کلمے کے بہت فضائل ہیں۔ اس کو کلمۃ طیبہ کہا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اس کو کلمۃ التقوی کہا، وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اس کو کلمۃ الحق کہا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس کو عہد کہا گیا، فرمایا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا اللہ سے ایک عہد ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو حسنہ کہا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَصَدَّقَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ پھر ہی الحسنہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ اس کو عروۃ الوثقی کہا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اس کو قول ثابت کہا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اور ایک اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کی وجہ سے انسان کو اپنا دیدار فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اس کو حسنہ کہا، اور اسی کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، صرف کلمے کو دینے کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کا ایک ہی مقصد تھا، کیا؟ کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کلمہ طیبہ کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ انسان دنیا میں آتا ہے، کلمے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اور کان میں اذان دیتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ،
اقامت کہتے ہوئے بھی یہی. تو بچے کو استقبال ہی اس کلمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ افضل الذکر ہے جیسے حدیث پڑھی گئی. اور افضل ما قالہ النبیون، انبیاء نے جو کہا اس میں سے سب سے افضل جو بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ. چنانچہ حدیث پاک ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، وخیر ما قلت وانا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر یہ احسن الحسنات ہے. چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم لا الہ الا اللہ من الحسنات، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ نیکیوں میں سے ہے؟ قال ہے یا احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی ہے، اور شعب الایمان میں سب سے اعلیٰ نمبر اسی کا. چنانچہ الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخر جو ہے وہ ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق. یہ وہ کلمہ ہے جس سے کہ گردنیں عذاب سے نجات پا جاتی ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا فی یوم 100 مرہ فکأنما آتق 10 رقاب من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا کر دیا جائے. اور اس کے پڑھنے سے ایمان ریفریش ہو جاتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا جددوا ایمانکم. پوچھا کیف نجدد ایماننا؟ فرمایا قال قولوا لا الہ الا اللہ. اس سے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان جتنے حجاب ہیں سب کو ہٹا دیتا ہے. چنانچہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا لا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تصل الیہ. جو پڑھتا ہے سب حجاب ہٹتے ہیں، یہ کلمہ اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ اس پڑھنے والے کی تصدیق کرتے ہیں. یہ عجیب چیز ہے کہ ہم کوئی کلام اپنی زبان سے نکالیں اور اللہ کی طرف سے میسج آئے، اس کا جواب آئے. سوچیں نا ذرا، کسی بات پر محبوب کی طرف سے اگر کوئی پیغام آ جائے تو کیا مزہ ہے محب کے لیے. حدیث پاک ابھی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ وقال لا الہ الا انا وانا اکبر. بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ جواب میں یہ الفاظ کہتے ہیں ہاں میں ہی ہوں جو عبادت کے لائق ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور یہ کلمہ جو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو پیار سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں. سوچئے تو صحیح ذرا، بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ کئی دفعہ کوئی بات کر دیتا ہے تو ماں باپ بڑی محبت سے دیکھتے ہیں. یہ کلمہ ایسی عبادت ہے کہ جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک ہے کہ جس بندے نے یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا الا فتق له في السماء فتقا حتى ينظر الى قائلها من اهل الارض. جو زمین میں پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتے ہیں. اور پھر اگلی بات فرمائی وحق لعبد نظر اللہ الیہ ان یعطیہ سؤالا. اور اس بندے کا حق ہوتا ہے کہ جس کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ جو اللہ سے مانگے اللہ عطا فرما دے. چنانچہ اس کلمہ کے پڑھنے سے گناہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا قال لا الہ الا اللہ لا تترک ذنبا ولا یسبقها عمل. کوئی گناہ نہیں بچتا اور کوئی عمل اس سے بڑھتا نہیں ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا صحابہ کو کلمہ پڑھو، پھر فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور یہ کلمہ قبر کی وحشت سے انسان کو بچاتا ہے. بہقی شریف کی روایت ہے لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی قبورہم ولا فی نشورہم. قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی ان کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے. اور یہ
ایمان والوں کا شعار ہوگا جب وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے. فرمایا ان شعار هذه الامه على الصراط لا الہ الا انت. تو صراط سے گزرتے ہوئے کلمہ پڑھتے جا رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ کوئی چیز وزن میں مقابلہ نہیں کر سکتی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے وہ چیز دیجیے جو خاص. فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں. فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ. ایک پلڑے میں زمین آسمان سارے کے سارے رکھ دیے جائیں, دوسرے میں کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. اور یہ جنت کی قیمت ہے, یہ ثمن الجنہ. فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث پاک میں ہے نبی اسلام نے فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق ادخلہ اللہ الجنۃ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء. جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو صرف کلمہ پڑھ لیں گے, عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے, غفلت کی زندگی گزاریں گے, چنانچہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں ہزاروں سال جلیں گے حتیٰ کہ جل جل کے کالے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کلمہ پڑھنے والوں کے اور جو مشرکین ہوں گے ان کے درمیان کی آگ کو اس وقت ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے قدرت سے. تو مشرک ان کو دیکھیں گے تو مشرک کہیں گے کہ ہاں ہم تو لات اور عزا کی عبادت کرتے تھے, ہم تو جل رہے ہیں اور تم تو اللہ کی عبادت کرنے والے. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے من اہل لا الہ الا اللہ يدخلون النار بذنوبهم فیقول لهم اہل اللات والعزى ما اغنى عنکم قول لا الہ الا اللہ. اور تمہیں لا الہ الا اللہ نے کوئی فائدہ نہ دیا, تم بھی جل رہے ہو. فیغضب اللہ لهم, اللہ رب العزت کو جلال آئے گا. فیخرجهم من النار فیدخلون الجنہ. اللہ اکبر. اب یہ فضائل آپ نے وہ سنے جو علماء کی کتابوں میں ہیں, اب ذرا وہ بھی سن لیجئے جو ہمارے مشائخ کی کتابوں میں, شاید وہ آپ کے لیے کچھ نئی بات ہوگی. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دیکھیں شرک 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی. شرک جلی تو یہ ہے بت کی پوجا کرنا, قبر کو سجدے کرنا, درخت کی پوجا کرنا, جیسے ہندو اور غیر لوگ کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. یہ شرک جلی کہلاتا ہے, یہ بھی حرام ہے. اور ایک ہے شرک خفی. وہ کیا ہے کہ اللہ کی حکم کو چھوڑ کر نفس کی چاہت پہ چلنا. یہ نفس کی پوجا ہے, یہ اللہ کی پوجا نہیں ہے. اس لیے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا دیکھا آپ نے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ بھی شرک خفی ہے, اور اس سے بھی بچنا اتنا ضروری جتنا بچنا شرک جلی سے ضروری ہے. نفس پرستی, زن پرستی, زر پرستی, سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں, خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. تو اب ہمیں اپنی کیفیت پہ غور کرنا ہے کہ ہم موحد ہیں یا ابھی بھی مشرک ہی ہیں.
بھائی ظاہر میں تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مواحد ہیں، من میں کیا ہے؟ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ مانتے کس کی ہیں؟ رب نے کہا آنکھ جھکاؤ، ہم غیر محرم کو دیکھتے ہیں۔ رب نے کہا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم خلاف شریعت کام کر کے اپنے نفس کو، خواہش کو پورا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہماری توحید جو ہے وہ ادھوری ہے، پوری توحید نہیں ہے۔ کامل تب ہوگی جب شرک کے جلی سے بھی بچیں گے، شرک خفی سے بھی بچیں گے، اور مصیبت شرک خفی کی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا جس طرح چونٹی چلتی ہے اندھیرے میں اور ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، شرک اس طرح دلوں کے اندر بہت ڈھونڈنا مشکل ہے۔ تو ہمیں اس پر محنت کرنی ہے اب کہ ہمارے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، مضبوط سے اثبت ہو جائے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں، نفس کی پوجا نہ کریں۔ اس پر محنت ہمارے مشائخ کرواتے ہیں، نفس کا مجاہدہ کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاتے ہیں، 12 تسبیح پڑھو بھائی، یہ کرو۔ وہ سارا مقصود کیا ہوتا ہے کہ نفس کا زور ٹوٹے اور انسان نفس کی پوجا کی بجائے اللہ کا پجاری بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مشائخ کی کل محنت انسان کو سچا موحد بنانے کی محنت ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی محنت ہے۔ اب یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر معارف سن لیجئے۔ کہنا تو آسان ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، مگر اس مقام میں جو کمال ملا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ لا الہ الا اللہ کو نفی کہتے ہیں، مقام نفی کہتے ہیں کہ غیر کی نفی کر دینا، نہیں کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، یہ اس بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ 4 لفظ ہیں، مگر ان میں پہلے 2 الفاظ جو ہیں نا کہ اللہ، کسی کو رب نہ ماننا، کسی کو معبود نہ ماننا، یہ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام ہے۔ ہر چیز کی نفی کرنا، اس میں نفس بھی شامل ہے، اس کی بھی نفی کریں۔ اس میں اگر کمال حاصل ہوا تو کس کو ہوا؟ ابراہیم خلیل اللہ کو حاصل ہوا، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من دوسری جگہ فرمایا وما کان من المشرکین، دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار، جس کے بارے میں یہ خود فرما دیں وما کان من المشرکین، اس سے بڑی سند کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ مہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان پر کہ واقعی ان کو مقام نفی میں کمال حاصل تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو مقام نفی میں کمال اس دنیا میں کس کو حاصل ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے پھر ان کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، قرآن مجید میں اور احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ جو لوگ دنیا میں بروں کو دوست بنا لیتے ہیں قیامت کے دن پچھتائیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، تو دیکھا دوست۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو دوست بناتا ہوتا لئن اتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، میرا دوست فقط اللہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تو خلیل سے مراد کیا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ اب یہ 2 تعلق ہیں، ایک ہے دوستی کا تعلق، انداز اور ہوتا ہے، ایک ہے محبت کا تعلق، یہ انداز جدا ہوتا ہے۔ دوست جو ہوتا ہے نا، اس کو انسان آزماتا ہے وہ یہ دوستی میں سچا ہے یا نہیں،
دیکھتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے کہ یہ دوستی میں پکا ہے یا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے کیسے آزمایا. عجیب، سبحان اللہ. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیاب ہو گئے. 100% فَأَتَمَّهُنَّ کا یہ معنی ہے. تو آزمائش تو آئی نا. کیا آزمائش آئی؟ اچھا تمہارے گھر والے مشرک ہیں، بت فروش ہیں، گھر کو چھوڑ دو. اچھا ابو جان میں گھر سے جا رہا ہوں. کوئی گھر چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ گھر کو چھوڑ دیا. پھر آگے آئے، قوم ساری کی ساری مشرک ہے. اب قوم کو بھی بتانا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. قوم نے کہا چلتے ہیں ذرا ایک فنکشن ہے. میں انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے شرک والی باتیں میرے دل کو بہت پریشان کرتی ہیں، تو میں ٹھیک نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا. وہ چلے گئے. پیچھے ان کے بت تھے، فجعلہم جذاذا الا کبیرا، ایک بڑے کی وجہ سب کے ٹکڑے کر دیے، بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ڈال دیا. قوم آ گئی، انہوں نے جب بتوں کا حال دیکھا کہنے لگے فانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیا عقل پہ پٹی پڑ جاتی ہے کہ خود کہتے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ تمہارے معبود کیسے ہوئے؟ کس کام کے معبود؟ کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ کہنا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ابراہیم نام تھا، اس سے ہم نے تذکرے سنے تھے، وہ ان کی مخالفت کرتا تھا، اس کو پکڑو. ابراہیم السلام کو پکڑ لیا گیا. پوری قوم نے کہا حرقوہ، اس کو آگ میں جلا دو. جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے نا تو پھر زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر ہاتھا پائی اور اس چیز پہ اتر آتا ہے. تو قوم نے کہا جی آگ میں جلاؤ. لو جی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے تیاری شروع ہوئی. ایک ڈیٹ فکس کی گئی. اس زمانے کی عورتیں اپنی مرادیں بتوں سے مانگتی تھیں تو کہتی تھیں میرا بیٹا ہوگا، ابراہیم کی آگ میں میں اتنے من لکڑی ڈال کے آؤں گی. پہاڑ بن گیا ایک لکڑی کا، آگ لگائی گئی. اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. تو کہا گیا اچھا ایک جھولا بناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا کے دور سے پھینک دیں گے آگ میں. ابراہیم علیہ السلام آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جھولے میں بیٹھنا پڑا. تو دیکھو دوست کی خاطر قربانی کتنی دینی پڑی. پہلے بھی تو قربانیاں دے کے آئے تھے. گھر چھوڑا تھا، پھر بیوی کو چھوڑا ایک جگہ، پھر بیوی اور بچے کو حرم شریف میں آ کے چھوڑا اکیلا. بواد غیر ذی زرع، پھر بچے کی قربانی مانگی، اس کو کرو قربان. کتنی قربانیاں مانگی. اور ایک وقت آیا کہ فرمایا اچھا اپنے آپ کو بھی کرو قربان میرے نام پہ. اس کے لیے بھی تیار. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جھولے سے پھینکے گئے تو ابھی آگ کی طرف جب جا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں آپ کے انبیاء کی مدد کروں، تو اگر اجازت ہو تو میں ابراہیم کی مدد کروں. فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے. جبریل علیہ السلام آئے. اللہ کا حاجہ what can I do for you، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے مقام نفی میں کمال کا ثبوت پیش کر دیا کہ عالم ناسوت کے تو سب اسباب کو منع کر ہی چکے تھے، اب عالم ملکوت کا سبب تھا. فرشتے آئے تھے، میں مدد کر سکتا ہوں. فرمایا کیا اللہ جانتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ جانتے ہیں. فرمایا حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ یہ جو علم ہے نا کہ اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے کہ میں گر رہا ہوں، اس علم نے مجھے تجھ سے سوال کرنے سے منع کر دیا ہے. جب محبوب جانتا ہے میں اس حال میں ہوں تو میں تم سے کیا مدد مانگوں.
جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر میرا محبوب میرے دکھ پہ راضی ہے تو میں سارے سکھوں کو آگ میں ڈال دوں. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا, منع کر دیا. اللہ نے پیار سے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, میرے ابراہیم بڑا وفادار نکلا. سبحان اللہ. کیا عظمت ہے, کیا ایمان ہے کہ مالک الملک کہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. تو دیکھو یہ ہے خلیل کا معاملہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے حبیب کا معاملہ. دوست میں اور محبوب میں فرق ہوتا ہے. دوست سے لینے کی انتہا کر دی جاتی ہے آزمائش کی, اور محبوب کو دینے کی انتہا کر دی جاتی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کیا دیا, فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, اے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو بس بس کرے گا. فترضا کا یہ مفہوم ہے کہ تو بس بس کرے گا, اتنا دوں گا تجھے. ادھر دینے کی انتہا اور ادھر لینے کی انتہا. چنانچہ خلیل اور حبیب ان کے درمیان ذرا حساب دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے خلیل کو انسانوں کا امام بنایا. فرمایا انی جاعلک للناس اماما. تو خلیل کیا بنے, انسانوں کے امام بنے, اور جو حبیب تھے ان کو انبیاء کا امام بنایا. وہ محبوب تھے نا, ادھر معاملہ ہی کچھ اور تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے خلیل کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دکھایا, ملکوت السماوات والارض میں آیات دکھائیں اپنی, زمین و آسمان کی. ذرا علمی نکتہ ہے کہ خلیل کو کیا دکھایا, ملکوت السماوات والارض, اور جب اپنے حبیب کا نام آیا تو فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کہاں زمین و آسمان کی نشانیاں, کہاں رب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تیری شان بڑی ہے. پھر دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا مانگنی پڑی, لا تخزنی, اللہ مجھے آپ رسوا نہ فرمانا. اور جب محبوب کا تعلق آیا اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. خود بتا دیا محبوب آپ کو رسوا نہیں ہم کریں گے. تو خلیل اور محبوب کے درمیان یہ عجیب تعلق. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا محمد سل تعطا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. فقال, نبی السلام نے جواب دیا رب انک اتخذت ابراہیم خلیلا, اے اللہ آپ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. فقال, اللہ نے فرمایا الم اوتک خیرا منہا, کیا میں نے آپ کو اس سے بہتر نہیں درجہ دیا کیا, واتخذتک حبیبا, اے محبوب میں نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا. اسی حدیث پاک میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر, میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل. اب ذرا نقطہ سمجھیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا, لا الہ میں کمال حاصل ہوا. انہوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا. اللہ نے فرما دیا وما کان من المشرکین. تو مقام نفی میں اس دنیا میں اگر کمال حاصل ہوا تو کس کو ہوا, باقی سب کا ایمان مضبوط ہوگا. مگر جس کی تصدیق رب کر دے کہ یہ مشرک نہیں,
تو درجہ تو اس کا بڑھ گیا نا. تو ابراہیم خلیل اللہ کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا. یہ خلیل کا رتبہ تھا. اب ذرا حبیب کا رتبہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا. یہ عجیب نقطہ ہے کہ مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس لیے کہ پہلے انبیاء کا جتنا بھی ایمان تھا وہ سب غائب تھا. غائب جتنا بھی ہو جائے وہ مشاہدے کے برابر تو نہیں ہوتا نا. خود نبی السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا الشاہد یرا ما لم یرا الغائب. غائب وہ نہیں دیکھ سکتا جو حاضر دیکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ. دیکھنا اور چیز ہوتی ہے، سننا اور چیز ہوتی ہے. تو باقی سارے انبیاء کا جو ایمان تھا وہ سنا ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ غائب معاملہ تھا. سارے انبیاء میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ درجہ دیا. اس زندگی میں معراج پر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار کروایا. اب یہ دیدار کا جو کمال ہے نا، یہ اس بات کا کمال ہے. اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے. اس میں کوئی اور نبی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ مقام اس بات مومن کو جنت میں حاصل ہوگا. جب ایمان والے جنت میں جائیں گے نا اور اللہ کا دیدار کریں گے، مومن کو یہ مقام اس بات وہاں نصیب ہوگا. مگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت جو عام جو مومنوں کو یا انبیاء کو جنت میں ملنی تھی، اپنے محبوب کو اسی دنیا میں عطا فرمایا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس بات میں بھی کمال ہے. جو اس بات آپ کا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے نا، معراج حاصل ہوا نا، سبحان اللہ، وہ دوسرے کو تو حاصل نہیں ہو سکتا. تو اب ذرا فرق دیکھیے کہ خلیل کو کمال حاصل ہوا مقام نفی میں اور حبیب کو مقام حاصل ہوا مقام نفی میں بھی اور مقام اس بات میں بھی. درجہ اوپر چلا گیا. اب ایک نقطہ اور، یہ بھی علمی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے. اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہاں کہ ابراہیم کی پیروی کیجیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں جو درود شریف سکھایا، اس درود شریف میں کس پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ایسی تھی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی جس کو محبوب بھی چاہتے تھے. وہ کیا چیز ہے؟ عمر ساری تو نماز پڑھتے رہے. نقطہ آج سمجھ میں آئے گا. اس کو امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہوتی ہے محبیت، محب ہونا. ایک ہوتی ہے محبیت کہ کسی کا عاشق ہونا. اس عشق میں کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا. انبیاء میں سے ان کو یہ اعزاز ملا، محبت میں آگے نکل گئے. محب بھی ہے نا جو کہہ دیتا ہے رب ارنی انظر الیک، کہا نہیں جا رہا، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی چھوٹا سا کلام تو نہیں ہے نا، اور ایک نبی علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے. ایسی شخصیت، بزرگ شخصیت کی زبان سے. اس کا مطلب ہے کہ محبت کا جوش ایسا تھا، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو محبیت میں کمال کس کو حاصل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو.
اور ایک ہے محبوبیت. تو حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ محبوبیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبوبیت ذاتی ہوتی ہے، ذاتی محبت کسی کی. اس کی جھلک ماں کو بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے. بیٹا کالا ہو، بیٹا کمزور ہو، بیٹا جیسا بھی ہو، ماں کو محبت ہے. دنیا کا حسین ترین بچہ ایک طرف کر دو، ماں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی. اور اپنا بیٹا، یہ محبت ذاتیہ ہے. تو ایک ہوتی ہے ذاتی محبت اور ایک ہوتی ہے صفاتی محبت. صفاتی محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کی عادتوں کی وجہ سے اس کو پسند کرے بندہ. ایک بچہ ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ بڑی پیاری باتیں بھی کرتا ہے، اب اس میں محبوبیت صفاتی آ گئی. ویسے تو تعلق نہیں تھا، بلڈ نہیں تھا وہ، مگر اس کی باتوں نے اس کو محبوب بنا دیا. تو محبوبیت کے دو پہلو ہیں، ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی. تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محبوبیت ذاتی کا درجہ عطا فرمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت صفاتی کا درجہ تھا. یہ صفات کی وجہ سے محبوب تھے، وہ ذات کی وجہ سے محبوب تھے. اب صفات والے محبوب کو پھر صفات تو پیش کرنی پڑتی ہے نا، اس لیے ان سے امتحان لیے. تو وہ محبوبیت ذاتی اور یہ محبوبیت صفاتی. چنانچہ ایک بات اور فرماتے ہیں کہ اس کی اگر مثال سمجھنی ہو نا تو ایک دائرے اور مرکز کی مثال سمجھیں. ایک مرکز ہوتا ہے اور مرکز کی وجہ سے دائرہ ہوتا ہے، مگر مرکز اور دائرہ دونوں ایک چیز ہوتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو دائرہ ہے اس کا نام خلت ہے، جو مرکز ہے اس کا نام محبوبیت ہے. اور اللہ رب العزت نے کائنات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وجہ کیا تھی؟ محبوب. مرکز کی وجہ سے محیط ہوتا ہے. اب اس میں ایک اور نقطہ کہ جو محبوب ذاتی ہوتا ہے نا تو اس کو ایک درجہ تو حاصل ہے کہ ذات کی وجہ سے محبت ہے، مگر اس کے دل کی طمع ہوتی ہے نا کہ میرے اندر صفات بھی وہ آ جائیں کہ جس سے میرے اندر کمال آ جائے. اس محبوبیت ذاتی کی وجہ سے نبی السلام نے دعا منگوائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما. اللہ اس کو جو محبوبیت صفات کی وجہ سے، آپ ذات کی وجہ سے تو محبت کرتے ہیں، وہ مجھے صفات بھی عطا فرما دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پہلو ہیں. یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد اور ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کا جو نام ہے یہ آسمانوں میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو آپ کا نام تھا وہ احمد تھا. اسی لیے آدم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی تو احمد کا نام استعمال کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے نبی السلام کے تشریف آوری کی خوشخبری دی تھی تو کیا کہا تھا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کس نام سے پکارے گئے؟ احمد کے نام سے. احمد کے اندر خالصتاً محبوبیت ہے. احمد کے نام میں کیا ہے؟ محبوبیت صرف ہی سے کہتے ہیں. محبوبیت ہی ہے 100%، اور کسی چیز کا اس میں عنصر نہیں ہے.
کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ کیا نام تھا؟ احمد. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب دنیا میں محبوبیت تو تھی مگر انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کی عبادت کی، تو محبوب کو بھی تو پھر محبت ہو جاتی ہے نا. تو دنیا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی عبادت کی، اللہ کے دین کو پہنچایا، تو اس میں محبیت کا بھی ایک جھلک آ گئی. اللہ کے بندے بھی تو تھے نا. تو احمد میں صرف محبوبیت تھی، اور جب اس دنیا میں آئے تو اس محبوبیت میں محبیت کی بھی تھوڑی سی جھلک آ گئی، اس لیے اللہ نے ان کا نام محمد فرما دیا. اے میرے محبوب، آپ کا نام محمد ہے یا. اور پھر جب اس دنیا سے وفات پائی تو وہ جو محبیت والی چیز تھی وہ تو دنیا تک رہ گئی کہ عبادت ختم. اب قیامت کے دن پھر ان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ محبوبیت کا. اس لیے مقام محمود عطا ہوگا. حدیث پاک میں ہے اس امت کا ایک بندہ، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے رہے ہیں، آج اسلام کہیں گے یا احمد یا احمد، تو قیامت کے میدان میں احمد کے نام سے پکارا جائے گا. کیوں؟ وہ محبوبیت ذاتی کا مقام ہوگا، وہ مقام بلند ہے. اس سے تو یوں سمجھیے کہ ایک خلت کا مقام ہے، اس کے اوپر محمدیت والا مقام ہے، اس سے اوپر احمدیت والا مقام ہے. اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں مقام عطا فرمائے. اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت ذاتی، محبوب ہیں اللہ رب العزت. اب ذرا غور کیجئے، پھر واپس آتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ میں کمال کس کو حاصل ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، مقام نفی کا کمال. اور لا الہ اور الا اللہ دونوں میں کمال کس کو حاصل ہوا؟ نبی علیہ السلام کو کمال حاصل ہوا. اب اگلی بات سنیے کہ یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس میں ساری معرفت موجود ہے. وہ کیسے؟ کہ لا الہ یہ طریقت ہے. لا الہ یعنی شرک سے بچنا، اپنے نفس کو توڑنا، اس کو نفس مطمئنہ بنانا، اللہ کے سامنے جھکانا. تو لا الہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے. اور الا اللہ یہ حقیقت ہے. الا اللہ کیا ہے؟ اور محمد الرسول اللہ یہ شریعت ہے. ایک کلمے کے اندر تینوں معرفتیں اللہ نے دیا. آپ سوچئے یہ کیا کلمہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہنے والے نے عجیب بات کہی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں. تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور فساں کہتے ہیں اس گرائنڈر کو جس سے تلوار کو تیز کرتے ہیں. وہ جو وٹی ہوتی ہے نا جس سے اس کو تیز کرتے ہیں، اس کو فساں کہتے ہیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ قوم اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. کیا کلمہ ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں. دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کی حقیقت عطا فرما دے، تاکہ ہمارا مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی، معبود حقیقی وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہو جائے.
اس لیے تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ایمان حقیقی کا کمال عطا فرما، اللہ شرک جلی شرک خفی دونوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ میرے مولا عمر گزر گئی کلمہ پڑھتے پڑھتے، اس کی حقیقت کب نصیب ہوگی؟ میرے مولا ہمارا نفس کب آپ کے سامنے جھکے گا؟ کب اس کی انا ٹوٹے گی؟ اللہ ہمیں نفس کی پرستش سے بچا لیجیے، میرے مولا اپنی پرستش کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے کریم آقا ایمان حقیقی کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ میرے مولا اپنی رحمت کا معاملہ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں، ہمارے پاس عمل پورے نہیں ہے۔ میرے مولا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، فتح مکہ کے دن انہوں نے فرما دیا تھا قریش مکہ کو لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، آپ کو اپنی شان کریمی پہ بہت ناز ہے۔ آپ نے اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں، میں بڑا کریم ہوں۔ اے اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ میرے مولا اتنا کہہ دیجئے، اے کریم فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے آزادی عطا فرما دیجیے، نیکی کی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ آپ ہی نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ میرے مولا
ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، مولا آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ میرے مولا جو دنیا میں روٹی کا مانگنے والا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک در سے نہ ملے وہ دوسرے پہ جاتا ہے، تیسرے پہ جاتا ہے، چوتھے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے، شقی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں خالی نہ اٹھائیے، دامن بھر دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا عمر گزر گئی یہ کہتے کہتے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ میرے مولا ایک مرتبہ تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ہو، ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ تو کہہ دیجئے، فرما دیجئے تم میرے ہو۔ میرے مولا مہربانی کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دنیا آخرت کے کاموں کو سنوار دیجئے، پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔